السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 248، سورہ الانعام، آیت 91 تا 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها كراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ
إنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر انہیں چھوڑ دیجئے اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے اردا گرد والوں لوگوں کو ڈرا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ تعالیٰ پر ناحق کہتے تھے، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق کا جس طرح حق ہے قدر ہی اس کی قدر کرنے کا، جس وقت قالو انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بشر پر من شیء کوئی چیز۔ قل کہہ دیجئے من کس نے انزل نازل کی الکتاب کتاب، الذی وہ جو جاء لائے بھی اسے موسیٰ علیہ السلام، نورن نور وہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم کرتے ہو اس کو، کراتیسا اوراق میں، تبدونہا ظاہر کرتے ہو اس سے، وتخفونا اور چھپاتے ہو، کثیرن بہت، وعلمتم اور تم سکھلائے گئے ہو، ما وہ کچھ کے لم تعلموا نہیں جانتے تھے، انتم تم، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا،
قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے یعنی نازل کی، ثم پھر ذرہم چھوڑیں انہیں، فی خوضہم اپنی مشغولیت میں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں، وہذا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا اسے، مبارک ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کی جو یعنی اس کتاب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ مکے والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرتی آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر یعنی اس قرآن پاک پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، او یا کالا کہے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، ولم یوحا جبکہ نہیں وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیئن کوئی چیز، ومن اور جس نے کالا کہا، سأنزلا ابھی میں بھی اتاروں گا، مثل ما اس کے جو انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، ولو اور کاش کے ترا آپ دیکھیں، اذ جب کہ الظالمون ظالم لوگ، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے، باسطو پھیلاتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجو تم نکالو، انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج، تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون ذلت کے عذاب کا، بما بوجہ اس کے کہ کنتم تھے تم، تقولون کہتے، اللہ تعالیٰ پر، غیر الحق نا حق، وکنتم اور تھے تم، ان آیات ہی اس کی آیات سے، تستکبرون تکبر کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا اکیلے، کما جس طرح کے، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرہ پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے، ما جو کچھ، خولناکم ہم نے دیا تھا تمہیں، وراء پیچھے، ظہورکم اپنی پیٹھوں کے، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے وہ سفارشی، الذین جن کے متعلق، زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تمہارے میں یعنی تمہارے معاملات میں، شرکاء شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، تقطع ٹوٹ گیا یعنی ٹوٹ گیا تعلق، بینکم تمہارے بیچ، وزلہ اور گم ہو گئے، انکم تم سے، ما وہ کے یعنی وہ معبود، کنتم تھے تم، تزعمون گمان کرتے یعنی جن کو گمان کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی انہوں نے اس طرح قدر نہیں کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں اتاری گئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یہ خطاب یہودیوں کو ہے۔ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، تورات، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا فرشتہ جبرائیل بھیجا، لیکن اس علم رکھنے کے باوجود دشمنی، بغض اور عناد میں ایسے اندھے ہوئے کہ جس حقیقت سے وہ واقف تھے انہوں نے اسی حقیقت کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی یہ حق بات کو پہچانتے تھے، ان کو یہ بات معلوم تھی اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اور یہ اس بات کو جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے، لیکن ان کے پاس فرشتہ آیا اور انہیں کتاب تورات بھی عطا کی گئی۔ اس لیے تو یہ کتاب تورات کو سنبھال کر رکھتے تھے اور اس لیے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ ہدایت کی باتیں تورات کے اندر موجود تھیں اور انہیں اللہ رب العالمین نے ہی بتلایا، اور اللہ کے بتلائے بغیر ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو اس تمام کے باوجود ان لوگوں نے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر حقیقت حال سے انکار کر دیا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور اس تورات کو یہ ورق کر کے رکھا کرتے تھے، اور جس کے متعلق مرضی آتی اس تورات کے ورق کو ظاہر کر دیتے، اپنی مرضی سے جو چھپانا چاہتے اسے چھپا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے اندر جہاں دیگر بہت ساری بیماریاں تھیں، وہاں یہ خباثت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والی ہے، یہ اپنے سے پہلے کی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ مکہ کے لوگوں کو ڈرائیے، جو کہ مکہ ام القریٰ ہے، یعنی تمام بستیوں کی جڑ یا ان کا مرکز، اور اسی طرح مکہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو قبائل عرب موجود ہیں ان تمام کو آپ ڈرائیے، انہیں دعوت دیجیے، انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اس لیے صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نمبر 438 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بعثت الی الناس کافۃ، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی عرب کی طرف بھی، عجم کی طرف بھی، مکہ والوں کی طرف بھی، اور ارد گرد کے دیگر قبائل کی طرف بھی۔ تو مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اس قرآن پر جو ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہی لوگ اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ اس پر یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں آخرت پر جس کا ایمان ہوگا وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لائے گا اور نماز کی حفاظت کرے گا، کیونکہ نماز تمام عبادتوں کی اصل اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس شخص کا ایمان آخرت پر صحیح اور درست ہوگا تو وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھے گا اور نماز کی بھی پابندی کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دے، یا جھوٹی نبوت کے دعوے کرے اور کہے کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، جیسے مرزا غلام قادیانی ملعون نے کہا کہ اس نے جھوٹی نبوت کا، جھوٹے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرزا ملعون کہتا ہے میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے اور اس فرشتے کا نام ٹیچی ہے۔ اسی طرح جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب ہو یا اسود انسی وغیرہ ہوں، ان لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ یہ زیادہ بڑے ظالم ہیں۔ اور وہ لوگ کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ
اس کی مثل یعنی قرآن مجید کی طرح کیا قرآن پاک لا سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے متعلق کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ بھی اس قرآن مجید جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ یہ ظالم اور اسی طرح فرشتے روح قبض کرتے وقت ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے اور قبر کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ سارے عذابات ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان سے کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر آئے ہو، وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں ہیں جن پر تم بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔